بھائی کیا نام ہے؟ محمد علی نام. تم تو بڑے مطمئن کھڑے ہوئے ہو, پتہ ہے نا کیا کر کے آئے ہو؟ نہیں پتا؟ تمہیں نہیں پتا تم کیا کر کے آئے ہو؟ میں نے کچھ کی نہیں. شاہد صاحب بڑی جلدی الزام لگا دیتے ہیں آپ لوگ ہیں. جی اللہ سے ڈر نہیں لگتا آپ لوگوں کو؟ جی ہم تو میرٹ پہ تفتیش کرتے تو ہیں. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ابھی بیان اس نے بدلا ہے, پہلے اس کے بیان ہو چکے ہیں, سارے میڈیا پہ بھی آ چکے ہیں. اچھا آپ دیکھ سکتے یہ ہیں. بیان بدل رہا ہے؟ جی کیوں بھائی تم نے اتنا بڑا جگرا نکال لیا کہ باپ مار ڈالا ہے؟ میں نے نہیں مارا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے نہیں مارا. ان کی اپنی بیوی کے ساتھ ہے تھی, اس کی بیوی کو انہوں نے نکالا ہوا تھا گھر سے باہر, 2-3 ماہ ہو گئے. اس کے ساتھ ہی ان کی ناچاکی تھی, گھر سے باہر پیسے بھی دیے ہوئے تھے, جو ان کے پاس ویڈیو بھی ہے, فون میں ویڈیو ہے, جو اس نے دھمکیاں بھی دے رہی ہے. تسلی سے سوچ لو, میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. جو تسلی سے سوچ لو ایک بار. میں بتا رہا ہوں آپ کو, سوچ کے بتا رہا ہوں. کچھ یاد آ جائے شاید. کچھ بھی ہے نہیں آ جاتا ہوتا ہے بعض اوقات. یاد نہیں آتا. ہیں؟ یاد کیا آنا ہے. اچھا اس بیوی کے ساتھ ان کی ہے تھی, آن بان ان کی چل رہی تھی. ہاں بھائی کچھ یاد آیا پوری بات میں سے؟ جی کیا یاد آیا؟ میں نے کہا یاد آ گیا, چل شکر ہے. ہیں کیوں مارا؟ باپ دوسری شادی کی ہوئی تھی, اچھا 10-12 سال ہو گئے. اچھا تم پہ سوتن ڈالی تھی؟ جو دوسری بیوی اور اس کے پچھلے بچے تھے ہاں وہ سارے ادھر آ گئے ہمارے پاس ہی. ہاں. تو میری جو بڑی بہن ہے مجھ سے, کتنا عرصہ پہلے باپ نے شادی کی تھی؟ 12 سال ہو گئے. 12 سال ہو گئے. 12 سال میں تمہاری ماں نے جس پہ سوتن تھی اس نے کچھ نہیں کہا, تم نے آ کے اٹھ کے ریونج لے لیا. تمہارا تو ویسے باپ کا جنت تھی تمہاری. اس وقت بھی سارے خلاف تھے ان کے. تو میری مجھ سے جو بڑی بہن ہے اس کی انہوں نے ٹانگ توڑ دی, یہ دوسری بیوی نے اور میرے ابو نے. اس کی ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے اس کی ٹانگ توڑ دی تھی اس کی. کیوں؟ بس تشدد, جو ان بچوں سے جو پیار کرے اور کسی سے نہ کرے. اچھا. تو میری بھی بازو توڑی, میرے بھی سر پھاڑ دی. میری جو بڑی بہن ہے سب سے بڑی ہیں, جو ان کی بازو توڑ دی 2-3 جگہ. اس دن تم نے پلاننگ کیسے کی باپ کو مارنے کی؟ میں 2-3 دفعہ گیا تھا پہلے, لیکن ان کی عادت تھی رات کو نہیں تھے سوتے ہو. تو اس دن کیسے سو گئے؟ شراب انہوں نے بہت ساری پی ہوئی تھی اس سے. تمہیں کیسے پتا کہ شراب پی ہوئی تھی؟ میں شام کو گیا تھا ان کو روٹیاں وغیرہ دینے. اچھا. کھانا دینے گیا تھا شام کو. اچھا تو کیوں, وہاں تو ان کے پاس بیوی تھی آلریڈی؟ بیوی چلی گئی تھی. اچھا. ان کو چھوڑا ہوا تھا 2-2.5 ماہ سے. تو جو یہ بچے تھے 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا, یہ پاس ہی تھا. جو دوسری بیوی کے پہلے بچے ہیں وہ واپس گئے ہوئے تھے اپنے, ان کو طلاق دی ہوئی تھی. اچھا. تو وہ واپس گئے ہوئے تھے اپنے گاؤں. اچھا, یعنی کہ تمہارے سر پہ خون بہت عرصے سے سوار تھا, تمہیں موقع نہیں مل رہا تھا. جی. اچھا, پھر اس دن موقع کیسے ملا؟ اس دن انہوں نے شراب پی ہوئی تھی جب شام کو, تو مجھے تھا کہ یہ ادھر سوئے میں. میں پھر دیوار سے اوپر گیا ہوں, چڑھ کے نیچے آرام سے چھلانگ ماری ہے. تو پسٹل ان کا پڑا ہوا تھا ساتھ دوسری چارپائی پہ. تو وہ میں نے اٹھا کے تو پھر 2 فائر کیے تھے میں نے. سمجھ نہیں آتی, وہ جو بھی تھا تمہارا باپ تھا. جی. تمہاری ماں نے اسے سزا نہیں دی, اس کے ماں باپ نے اس کو سزا نہیں دی, تم کون تھے؟ ہمارے پہ ظلم بھی بہت کیا ہوا تھا. جس وقت تمہاری بہن کو مارا اس وقت تو تم نے مارا نہیں. اس وقت میں یہاں پہ نہیں تھا, میرے والد مجھے مارنا چاہتے تھے اس بیوی کی وجہ سے. تم کہاں تھے؟ میں 2012 میں چلا گیا تھا گھر سے. میں اپنی امی کو ملنے جاتا تھا. کہاں چلے گئے تھے؟ لاہور کا ایک ادارہ ہے چائلڈ پروٹیکشن, اس. کیوں گئے؟ ماں تو تھی نا تمہاری. ماں تھی لیکن والد مجھے مارنا چاہتے تھے. تمہارے ذہن کا کوئی وہم تھا؟ وہم نہیں تھا, یہ حقیقت تھی. کیوں 2-3 دفعہ کیوں مارے گا؟ 2-3 دفعہ لے کر, جو کسی کی اولاد پال سکتا ہے وہ اپنی کو کیوں مارے گا؟ 2-3 دفعہ لے کر بھی گئے تھے, لیکن کوئی نہ کوئی بندہ آ جاتا تھا. کہاں لے کے گئے تھے؟ دریا پہ, میری بہنوں کو اور مجھے. تو میں ابھی اس وقت جب میں گھر سے بھاگا تھا تو امی کو ملنے جاتا تھا میں اپنی. تو ان کو پتہ چل جاتا تھا, پھر وہ مارتے تھے, مار کے پھر وہ شراب پلاتے تھے مجھے. تمہیں؟ جی. سگا باپ ہو؟ جی. تم سچ بول رہے ہو؟ میں بالکل جو میں باتیں کہہ رہا ہوں ٹھیک. لیکن جو کچھ بھی تھا تمہیں مارنا نہیں بنتا تھا, تم قانون تھا. قانون, میں ادارے ہیں. جب میں ادارے وہاں سے آیا ہوں, وہاں پہ جب لاہور سے, تو میں رات کو ادھر سے بھاگ کے آیا تھا اسکول سے. تو میں تھا ادھر پولیس میں رپورٹ کرواؤں, لیکن اس وقت میرے پاس ID کارڈ ہی نہیں تھا, تو میں پھر واپس چلا گیا. پلاننگ کی تو پسٹل وغیرہ ابو کے پاس تھا یا کہ تم نے اپنا خریدا, کیا کیا؟ پسٹل ان کا اپنا تھا. اچھا. لائسنس ہی تھا ان کا. اچھا.
जो उनके पास ही पड़ा हुआ था, फिर तो उन्हीं के पिस्टल से मैंने किए थे फायर। चलो ठीक है, तुम्हारे दिल में गम था, गुस्सा था, तकलीफ थी, तुमने इंतहाई कदम उठाया जो कि गलत, इंतहाई गलत, जुर्म और गुनाह दोनों। फिर बाप को लेकर ड्रामा क्यों किया? कभी चौकी, कभी थाने, कभी कहीं, कभी कहीं। मैंने ड्रामा इसलिए किया था, जो 3 रह गए थे पीछे, इनको भी मारना था मैंने। एक बीवी और 2 बच्चे थे उसके। क्या सोच के मारा था कि मारने से क्या होगा? बस जो पिछले है थे, जो तशद्दुद उन्होंने किया हुआ था हम पे, वो गुस्सा था मुझे पिछला। उतर गया अब? जी बिल्कुल उतरा। उतर गया? जी शर्म करो, बाप को मार के कह रहे गुस्सा उतर गया। लेकिन उन्होंने भी सारी जिंदगी हमें कोई सुख वगैरह इस तरह तो नहीं दिया। उसके लिए तो वो अल्लाह है ना। तुम्हारा चचा तुम्हारे सर पे छांव कर रहा था ना, बाप की गलतियों को भुगता रहा था ना तुम्हारी। कुछ शर्म कर लेते, ये इंसानियत तो नहीं थी। तुम्हें जायदाद का भी मसला था ना? जायदाद का बिल्कुल नहीं था मसला, मुझे बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं थी जायदाद की। जायदाद जो उनकी आई थी वो उनकी आई थी, अपने उन्होंने सारी बाप को बेच मार के एक कातिल बन गए। अब माँ बहनों का क्या होगा? दी। बहन 2 मेरी बहनें, आगे पहले भी चाची उनकी परवरिश कर रहे थे, अभी भी उनके पास ही हैं। तुम सुरखरू हो, कोई नदामत है? अब शर्मिंदगी है? शर्मिंदगी है अभी फिर किस बात की? कि मैंने ये कदम उठाया। तुम सबके जुर्मदार हो, अपने उन बहन भाइयों के जिनका तुमने बाप छीन लिया, चाहे वो सगे हैं चाहे सुतेले हैं। खुद गुनाह किया, तुमने कितने रिश्तों को नुकसान पहुंचाया। तुम्हारे बाप की अगर इतने ही गुनाह थे बकौल तुम्हारे, तो तुम्हारे चचा वगैरह ने तो उसको बेदखल किया नहीं था, वो मिलते थे। बेदखल थे सारे, उन्होंने किया हुआ था उनको, तभी वो उनके घर चला जाता था लेकिन रोज। वो धमकियां देते थे सारे। अभी तुम्हारा बैकअप कर रहा है कोई? नहीं, कोई भी नहीं कर रहा। हाँ तो क्यों करेंगे ना वो। नाज़रीन, खून सफेद हो जाए तो कुछ नजर नहीं आता। यहाँ पर सिर्फ एक गुनाह की तस्वीर करके मैं दिखाऊं तो शायद जरूरी नहीं होगा, क्योंकि इंसानियत के नाते मेरा प्रोग्राम करने का मकसद जो होता है वो अवेयरनेस होती है। तो इंसानियत के नाते वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों पर तवज्जो नहीं देते, वो बाप, ठीक है मैं ये नहीं कह रही कि इस्लाम में शादी की इजाजत नहीं है, करें, लेकिन औलाद पर आपका जहाँ हक है वहाँ फर्ज भी है कि उन लोगों के लिए नसीहत भी है। क्योंकि माँ की गोद बच्चे की दरसगाह, और बाप का जो शफकत भरा हाथ होता है वो बच्चे को जो उसकी उंगली पकड़ के वो चलना सिखाता है, मुआशरा दिखाता है, बच्चा वही पिक्चर देखता है। तो शायद वो तवज्जो जो बच्चे को चाहिए होती है जब वो नहीं मिलती है तो अल्टीमेटली क्रिमिनल एक्टिविटीज की तरफ माइंड जाता है।